اسلامی تاریخ کا واقعہ کربلا میں بیان ہو رہا ہے، جس میں کا جو ٹاپک ہے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بیان۔ حسین رضی اللہ عنہ نے تنہا رہ جانے کے بعد جس بہادری اور جوان مردی کے ساتھ دشمنوں پر حملے کیے، ان حملوں کی شان دیکھنے والا ان کے ہمراہیوں میں سے کوئی نہ تھا، مگر عمرو بن سعد اور ثمر ذی الجوشن آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر و جری انسان نہیں دیکھا۔ اس غم کی داستان اور روح کو مزمحل کر دینے والی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر 45 زخم تیر کے تھے، مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کیے جا رہے تھے، اور ایک دوسری روایت میں کے موافق 33 زخم نیزے کے اور 43 زخم تلوار کے تھے، اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ شروع میں آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ ور ہوتے رہتے تھے، لیکن جب گھوڑا مارا گیا تو پھر پیدل لڑنے لگے۔ دشمنوں میں کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین رضی اللہ میرے ہاتھ سے شہید ہو، بلکہ ہر شخص آپ کے مقابلے سے بچتا اور طرح دیتا تھا۔ آخر ثمر ذی الجوشن نے 6 اشخاص یعنی 6 آدمیوں کو ہمراہ لے کر آپ پر حملہ کیا۔ ان میں سے ایک نے شمشیر کا ایسا وار کیا کہ حسین رضی اللہ کا بایاں ہاتھ کٹ کر الگ پڑ گیا، گر پڑا۔ حسین رضی اللہ نے اس پر جوابی وار کرنا چاہا، لیکن آپ کا دائنا ہاتھ بھی اس قدر مجروح ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکے۔ پیچھے سے سنان بن انس نفعی نے آپ کو کے نیزہ مارا، جو شکم سے پار ہو گیا۔ آپ نیزہ کا یہ زخم کھا کر گرے، اس نے نیزہ کھینچا اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح بھی کھینچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ثمر نے یا ثمر کے حکم سے کسی دوسرے شخص نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جسم سے جدا کیا، اور عبید اللہ بن زیاد کے حکم کی تعمیل کے لیے 12 سوار متعین کیے گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کے ٹاپوں سے آپ کے جسم مبارک کو خوب کچلوایا، پھر خیموں کو لوٹا۔ آپ کے اہل بیت کو گرفتار کیا۔ زین العابدین جو لڑکے تھے، ثمر جوشن کی نظر پڑی تو ان کو اس نے قتل کرنا چاہا، مگر عمرو بن سعد نے اس کو اس حرکت سے باز رکھا۔ حسین رضی اللہ کا سر اور آپ کے اہل بیت کوفہ میں ابن زیاد کے پاس بھیجے گئے۔ کوفہ میں ان کو تشہیر کیا گیا۔ ابن زیاد نے دربار کیا اور ایک تخت میں حسین رضی اللہ کا سر رکھ کر اس کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے سر کو دیکھ کر گستاخانہ کلمات کہے۔ پھر تیسرے روز ثمر ذی الجوشن کو ایک دستہ فوج دے کر اس کی نگرانی میں یہ قیدی اور سر یزید کے پاس دمشق کی جانب روانہ کیا۔ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین اور تمام عورتیں جب یزید کے پاس پہنچے اور حسین رضی اللہ کا سر اس نے دیکھا تو سر دربار وہ رو پڑا اور عبید اللہ بن زیاد کو گالیاں دے کر کہنے لگا، اس پسر سمیع کو میں نے یہ حکم کر دیا تھا کہ حسین بن علی رضی اللہ کو قتل کر دینا۔ پھر سمجھ جوشن اور عراقیوں کے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں تو تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری سے ویسے ہی خوش تھا، تم نے حسین بن علی رضی اللہ کو کیوں قتل کر دیا؟ سمجھ جوشن اس کے ہمراہی توقع میں تھے کہ یزید ہم کو انعام دے گا اور ہماری عزت بڑھائے گا، مگر یزید نے کسی کو کوئی انعام و صلہ نہیں دیا اور اپنی ناخوشی اور ناراضگی کا اظہار کر کے سب کو واپس لوٹا دیا۔ پھر درباریوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ حسین رضی اللہ کی ماں میری ماں سے اچھی تھی، اس کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے بہتر اور اولاد آدم کے سردار ہیں، لیکن ان کے باپ علی رضی اللہ اور میرے باپ معاویہ رضی اللہ عنہ میں جھگڑا ہوا، اس طرح میرے اور حسین بن علی رضی اللہ کے درمیان نزاع ہوا، اور علی اور حسین رضی اللہ دونوں کہتے تھے کہ جس کے باپ زیادہ اچھے ہو وہ خلیفہ ہو، اور قرآن مجید کی آیت پر انہوں نے غور نہیں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ آخر سب کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے یا ان کے حق میں۔ اس کے بعد ان قیدیوں کو آزادی دے کر بطور معزز مہمان اپنے محل میں رکھا۔ عورتیں اندر عورتوں میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کے محل
فراء میں بھی اسی طرح سب عورتیں رو رہی ہیں جس طرح حسین رضی اللہ عنہ کی بہن اپنے بھائی اور عزیزوں کے لیے رو رہی تھی۔ چند روز دامی مہمان رہ کر یہ بدھباغ شدہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ یزید نے اس کو ہر قسم کی مالی امداد اور علی بن حسین سے ہر قسم کے امداد کا وعدہ کیا، جب تم لکھو گے تو تمہاری فرمائش کی ضرور تعمیل کی جائے گی۔ اب جو ٹاپک ہے اس میں کہ عبید اللہ بن زیاد کی مایوسی۔ عبید اللہ بن زیاد کو توقع تھی کہ قتل حسین رضی اللہ عنہ کے بعد میری خوب قدردانی ہوگی، لیکن یزید نے واقعہ کربلا کے بعد سلم بن زیاد کو خراسان کا حاکم مقرر کر کے ایران کے بعد وہ صوبے بھی جو بصرہ سے تعلق رکھتے تھے سلم کے ماتحت کر کر اس کو کوفہ کی جانب روانہ کر کے ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے نام لکھ کر دیا کہ تمہارے پاس عراق کی جس قدر فوج ہے اس میں سے 6000 آدمی جن کو سلم قتل کرے اس کے ساتھ کرو۔ عبید اللہ کو یہ بات ناگوار گزری اور حسین رضی اللہ کے قتل پر افسوس کرنے لگا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو یزید کو میری احتیاط رہتی اور میری عزت اور مرتبہ کو بڑھانے میں کمی نہ کرتا، لیکن اب وہ بے فکر ہو گیا ہے، اس لیے اس نے ملک اور فوج دونوں میں میرے تصرف سے نکالنے شروع کر دیے۔ سلم نے جب لشکر کوفہ کی موجودہ کو لے کر سردار لشکر سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے ہمراہ خراسان کی طرف چلنا چاہتا ہے، تو ہر ایک شخص نے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ عبید اللہ بن زیاد نے رات کے وقت سردار لشکر کے پاس اپنا آدمی بھیجا اور کہا کہ تعجب ہے تم سلم کو میرے اوپر ترجیح دیتے ہو۔ سردار لشکر نے جواباً کہلوا بھیجا کہ آپ کے پاس رہ کر تو ہمیں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے ان کے خون سے ہاتھ رنگنے پڑے، لیکن سلم کے ساتھ جا کر ہم کو ترکوں اور مغلوں کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع ملے گا۔ اگلے دن سلم 6000 آدمی لشکر کوفہ سے لے کر خراسان کی جانب روانہ ہوا اور عبید اللہ بن زیاد کو واقعہ کربلا کے بعد ندامت اور افسوس کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ابھی جی کے تعلق ہے مکہ اور مدینہ کے واقعات۔ یزید نے جب عمرو بن سعد کو مدینہ سے کوفہ کی جانب عبید اللہ بن زیاد کے پاس روانہ ہونے کا حکم دیا تو عمرو بن سعد کی جگہ پھر ولید بن عتبہ کو مدینہ کا عامل یعنی حاکم بنا کر بھیج دیا تھا۔ یہی ولید بن عتبہ عامل مدینے میں تھا جس نے عبداللہ بن جعفر کی فرمائش سے ایک امر کی ایک تحریر لکھ کر دی تھی کہ اگر حسین رضی اللہ مدینہ میں آ جائیں تو ان کو امان ہے۔ یہ تحریر اپنے خط کے ساتھ عبید اللہ بن جعفر نے حسین رضی اللہ کے پاس اپنے بیٹوں عون اور محمد کے ہاتھ بھیجی تھی۔ جب وہ کوفہ جا رہے تھے کہ مکہ سے یزید کی حکومت اٹھ چکی تھی، وہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کے حکمران تھے۔ جب حسین رضی اللہ کے شہید ہونے کی خبر مکہ میں پہنچی تو عبید اللہ بن زبیر رضی اللہ نے لوگوں کو جمع کر کر ایک تقریر کی اور کہا لوگوں دنیا میں عراق کے آدمیوں سے برے کہیں کے آدمی نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول ہے جو بات کر رہے ہیں کہ لوگوں دنیا میں عراق کے آدمیوں سے برے کہیں کے آدمی نہیں ہے، اور عراقیوں میں سب سے بدتر کوفی لوگ ہیں۔ انہوں نے بار بار خط بھیج کر بااصرار حسین رضی اللہ کو بلایا اور ان کی خلافت کے لیے بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد کوفہ میں آیا تو اسی کے گرد جمع ہو گئے اور حسین رضی اللہ کو جو نماز گزار، روزہ دار، قرآن خوان اور ہر طرح کے مستحق خلافت سے قتل کر دیا اور ذرا بھی اللہ کا خوف نہ کیا۔ ایسا کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ لوگوں نے کہا اب آپ سے بڑھ کر کوئی مستحق خلافت نہیں ہے، آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کو خلیفہ وقت مانتے ہیں۔ چنانچہ تمام اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت خلافت کی خبر یزید کو پہنچی، اس نے ایک چاندی کی زنجیر بنوا کر 2 آدمیوں کے ہاتھ ولید بن عتبہ کے پاس مدینہ میں بھیجی اور لکھا کہ وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کے گلے میں یہ زنجیر ڈال کر مکہ سے گرفتار کر کر میرے پاس بھیجو۔ لیکن بعد میں وہ اپنی حرکت پر خود ہی متاثر ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ آسانی سے اپنے گلے میں زنجیر ڈلوانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے اس حکم کی کوئی تعمیل نہیں کی۔ یزید بھی سوچتا رہا کہ کس طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کے قابو میں لایا جائے اور خانہ کعبہ کی حرمت کو بھی قصد و خون
سے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ماہ ذی الحجہ سن 61 ہجری میں حج کے لیے مکہ کے اطراف اور سے جو لوگ آنے شروع ہوئے، یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ عامل مدینہ امیر حج مقرر عامل مدینہ امیر حج ہو کر مکہ میں گیا۔ ادھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ جدا امیر حج تھے۔ غز دونوں نے جدا جدا الگ الگ اپنے گروہ کے ساتھ حج کیا اور کسی نے کسی کی مخالفت نہیں کی۔ ولید بن عتبہ نے ایسی تدبیریں شروع کر دی کہ کسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے یزید کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ولید کے ارادوں سے واقف ہو گئے اور انہوں نے ایام حج یعنی حج کے دوران کے بعد مطمئن ہو کر یزید کو ایک خط لکھا کہ ولید اگرچہ تیرا چچاجات بھائی ہے لیکن بہت ہی بیوقوف ہے اور اپنی بیوقوفی سے کاموں کو تباہ کر رہا ہے، مناسب ہے کہ یہ کسی دوسرے کو مدینہ کا عامل بنا۔ اس خط کو پڑھنے سے یزید بہت متاثر ہوا۔ اس نے سمجھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کا دل میری طرف سے صاف ہے، وہ ہرگز میرے مخالف نہیں ہے۔ انہوں نے پیشتر چونکہ مروان بن حکم بن ولید کی شکایت میں اس قسم کے الفاظ لکھ چکا تھا، اس لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس خط کی نسبت پر یزید کو کسی بدگمانی کا موقع نہیں مل سکتا تھا، لہٰذا اس نے فوراً ولید بن عتبہ کو معزول کر کے اس جگہ اپنے دوسرے چچازاد بھائی عثمان بن محمد ابی بن سفیان کو مدینہ کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ عثمان بن محمد نے مدینہ میں آ کر میں خواری شروع کر دی جس سے لوگ بہت ناخوش اور بددل ہو گئے۔ عثمان محرم سن 62 ہجری مدینہ کا عامل مقرر ہو کر آیا۔ چند روز کے بعد اس نے صرفائے مدینہ میں سے 10 سخت انتخاب کر کے یزید کے پاس دمشق کے جانب بھیج دیے۔ اس وقت میں منذر بن زبیر اور عبداللہ بن حنظلہ، عبداللہ بن عمرو بن حفص بن مغیرہ بھی شامل تھے۔ یہ لوگ جب دمشق میں پہنچے تو یزید نے ان کی خوب خاطر مدارت کی اور اول ذکر تو دونوں آدمیوں کو 1-1 لاکھ روپے اور باقی 8 شخصوں کو 10-10 ہزار درہم انعام دے کر رخصت کیا۔ انہوں نے دمشق میں یزید کو بھی گانے بجانے کی محفلیں برپا کرنے اور خلاف شرع کاموں میں مصروف دیکھا تو واپسی میں سب نے ارادہ کیا کہ یزید کی خلافت کے خلاف کوشش کرنی چاہیے۔ دمشق کے 9 شخص تو مدینہ کی طرف واپس آئے تھے اور ایک شخص منذر بن زبیر کو کوفہ کی طرف چلے گئے تھے، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد اور منذر بن زبیر کے درمیان دوستی تھی۔ انہوں نے عبید اللہ سے ملاقات کے لیے کوفہ کا عزم کیا تھا۔ جب عبداللہ بن حنظلہ نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مدینہ میں آئے، لوگ حالات معلوم کرنے کی غرض سے ان کے گرد جمع ہوئے۔ خلافت یزید کی مخالفت۔ عبداللہ نے کہا کہ یزید ہرگز مستحق خلافت نہیں ہے، کیونکہ وہ خلاف شرع یعنی شریعت کے خلاف کاموں میں مصروف دیکھا جاتا ہے۔ اس کے مسلمان ہونے میں بھی کلام ہے، اس سے تو مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے۔ اس کی سند آتھینٹک کوئی نہیں ہے مگر یہ بات لکھی ہے۔ اہل مدینہ نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ یزید نے آپ کو خوب انعام اکرام دیا ہے۔ عبداللہ نے کہا ہم نے اس لیے قبول کر لیا کہ ہم میں مقابلے کی طاقت نہیں تھی۔ ان باتوں کو سن کر لوگ یزید سے بے حد متنفر ہو گئے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے تجویز پیش کی کہ یزید کو معزول کر دیا جائے۔ چنانچہ قریش نے عبداللہ بن متی کو اور انصار نے عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سردار منتخب کر کے مدینہ کی خلافت اور حکومت کا انکار کیا۔ عثمان اور محمد مروان بن حکم کی حویلی میں پناہ گزین ہوئے۔ اہل مدینہ نے تمام بنو امیہ جو ان کے ہاتھ آئے تھے گرفتار اور قید کر لیا۔ صرف مروان کے بیٹے عبد الملک کو جو سعد بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے بڑے عالم کی خدمت میں ہمہ وقت موجود رہتا اور مسجد سے باہر کب نکلتا تھا اور بہت ہی عابد و زاہد اور نیک سمجھا جاتا تھا، کچھ نہیں کہا۔ ان حالات کی اطلاع بنو امیہ نے یزید کے پاس دمشق پہنچائی۔ یزید نے فوراً خط عبداللہ بن زیاد کو لکھا کہ منذر بن زبیر تمہارے پاس کوفہ میں گیا ہوا ہے، فوراً اس کو گرفتار کر کے قید رکھو اور مدینہ کی طرف ہرگز نہ جانے دو۔ عبید اللہ بن زیاد چونکہ یزید سے خوش نہ تھا کیونکہ اس کی کوئی قدر دانی اور عزت افزائی قتل حسین رضی اللہ عنہ کے صلے میں یزید نے نہیں کی تھی، لہذا اس نے منذر کو فوراً مدینہ کی طرف رخصت کر دیا
عبداللہ بن حنظلہ اور عبداللہ بن مطیع سے کہا کہ تم کو چاہیے کہ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرو۔ چنانچہ سب مل کر علی بن حسین کے پاس گئے، یعنی حسین رضی اللہ عنہ لڑکی۔ انہوں نے صاف انکار کیا اور کہا کہ میرے باپ اور دادا دونوں خلافت کے حصول کی کوشش میں اپنی جانیں گنوائی ہیں، اب میں ہرگز ایسے خطرناک کام کی جرات نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو قتل کرنا پسند نہیں کر سکتا۔ یہ سر کرو مدینے سے باہر ایک موضوع میں چلے گئے، یعنی ایک گاؤں میں۔ مروان جو مکہ اور دیگر بنی امیہ اپنی حویلی میں قید تھا، اس نے عبد الملک کے ہاتھ علی بن حسین کے پاس کہلوا بھیجا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے بہت ہی اچھا کہا ہے، ہم اس قدر امداد کے اور خواہ ہیں، اور ہمارے پاس قیمتی اموال اور اہل عراق جن کی اس جگہ گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس بھیجوا دیے تھے، آپ کی حفاظت کریں۔ علی بن حسین نے اس کو منظور کر لیا اور مروان بن حکم نے رات کی تاریکی میں پوشیدہ طور پر اپنے اہل عیال اور قیمتی اموال علی بن حسین کے پاس ان کے گاؤں میں بھیج دیے۔ علی بن حسین مدینہ کے حالات یزید کو لکھ کر بھیجے اور نسبت لکھا کہ میں آپ کا وفادار ہوں اور بنو امیہ کے حمایت اور حفاظت میں ممکن کوششیں بجا لا رہا ہوں۔ یزید نے مدینے کے حالات سے واقف ہو کر نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ تم مدینے میں جا کر لوگوں کو سمجھاؤ کہ ان حرکات سے باز رہو اور مدینہ میں کشت و خون کا امکانات پیدا نہ کریں۔ نیز عبداللہ بن حنظلہ کو بھی نصیحت کرو کہ تم یزید کے پاس گئے اور وہاں سے انعام اکرام حاصل کر کے خود خرم رخصت تھے، لیکن مدینہ میں آ کر یزید کے مخالف بن گئے اور بیعت توڑنے کر کے یزید پر کفر کا فتویٰ لگا کر لوگوں کو برآمیختہ کیا۔ یہ کوئی مردانگی اور دانائی کا کام نہیں ہے۔ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے مل کر میری طرف سے پیغام پہنچاؤ کہ تمہاری وفاداری اور کارگزاری کی قدر کی جائے گی۔ بنو امیہ سے جو وہاں موجود ہیں کہو کہ تم سے اتنا بھی کام نہ ہوا کہ مدینہ کے فتنہ پیدا کرنے والے دو آدمی کو قتل کر کے فتنے کو دبا دیتے۔ یہ باتیں سن کر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ایک سانڈری پر سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف چلے۔ مدینہ میں انہوں نے ہر چند کوشش کی اور سب کو سمجھایا مگر کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوا۔ مجبوراً وہ مدینہ سے دمشق واپس گئے اور تمام حالات یزید کو سنائے۔ یزید نے مطلب ہو کر مسلم بن عقبہ کو طلب کیا اور کہا کہ 1000 شدیدہ جنگجو ہمراہ لے کر مدینہ پہنچو اور لوگوں کو اطاعت کی طرف بلاؤ، اگر وہ اطاعت سے اختیار کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو جنگ کر کے سب کو سیدھا کرو۔ یہ واقعہ تھوڑا لمبا ہے، انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اس میں کچھ ملا جلا کے بات ہے کہ مدینہ اور مکہ کے لوگ جو ہے ان کی خلافت کا پورا انکار کرتے تھے اور اگر ہم لوگ ان کی خلافت میں کام نہیں کریں گے، ہم لوگ آزاد ہیں اور اپنا خلیفہ چن لیا انہوں نے مدینہ کے اور مکہ کے۔ اب یہ لمبا تھوڑا واقعہ دھیرے دھیرے واقعہ بیان ہوتا رہے گا۔ تو بس اس سے نصیحت یہ حاصل کرنا چاہیے کہ حق بات کے لیے اور کوئی بھی مسلم ریاست یعنی حکومت اگر وہ صحیح راستے پہ نہیں چلتی ہے تو اس کے خلاف جنگ کرنا درست ہے، جنگ کرنا درست ہے، اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں۔ اور اس طرح سے اس معاملات کو لے کر بہت کتنا بھی پھیلا ہوا ہے، طرح طرح کی باتیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ ہی نہیں ہوا ہے اس طرح کی، مگر ایسا بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ تھوڑا سا 19-20 ہو سکتا ہے بیان میں ادھر سے ادھر کوئی باتیں، مگر اس واقعہ سے انکار نہیں کیا جاتا۔ اور ہم یہ یزید کی ہم نعت نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کل یوٹیوب پر دیکھا کچھ لوگ یزید کی نعت بھی پڑھ رہے ہیں، یزید کی تعریف بھی کر رہے ہیں، ٹھیک میں نے دیکھا۔ ہاں تو اس طرح سے اگر مسلمان حرکت کریں گے تو یہ زیبا نہیں دیتا، یہ زیبا نہیں دیتا مسلمان کی جو باتوں سے غلط ہے، جو غلط ہے اگر ہم یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ ہم غلط نہیں کریں گے پھر ہم مسلمان کس بات کی؟ تو بس اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اس سے اپنے زندگی کو سدھارنا چاہیے کہ ان لوگوں جیسے وہ مسلمان بن جائیں، انہوں نے اپنے سب کچھ جدا کر دیا دین کی خاطر، یعنی شریعت کے خاطر، یعنی خلافت کے خاطر
اپنے تمام خاندان کو اللہ کی راہ پہ قربان کر دیں. تو ہم کو بھی ویسے مسلمان کرنے